وقت ایک بے مثال ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یہ فوری ضائع ہونے والی ایسی چیز ہے جسے نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے کسی طریقے سے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ برف کی طرح ہے کہ اگر آپ استعمال نہ کریں اور باہر رہنے دیں تو پگھل جائے گی۔ وقت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اسے آپ پیشگی استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی پیشگی ضائع کر سکتے ہیں۔ اسے آپ ضائع کر دیں گے تو تسلسل وقت کے باعث اگلے لمحات آ جائیں گے۔ بہرحال آپ گزرے ہوئے لمحات کو پکڑ نہیں سکتے۔ آپ دو اوقات کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کر کے فاصلہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے۔ جس انداز سے سورج چاند کو اپنے امور سے اور زمین کو جو وہ گزر جاتا ہے وہ گزرا وقت کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں افسوس کے لیے بیٹھ جانا بھی وقت ضائع کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ جو وقت آیا نہیں اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، مگر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو وقت قابل استعمال ہے وہ یہی ہے جو آپ اس وقت گزار رہے ہیں۔ گھڑی کی جانب دیکھیں، جس تیزی کے ساتھ لمحے گزر رہے ہیں اور ہماری مقررہ زندگی کم ہو رہی ہے۔ وقت کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ ہی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اسے نہ تو کرائے پر لیا جا سکتا ہے، نہ ہی کرائے پر دیا جا سکتا ہے، نہ ہی مقررہ وقت زندگی سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وقت ہر انسان کی اپنی متاع ہے۔ ہر انسان جو صبح اٹھتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے 24 گھنٹے کی از خود خرچ ہونے والی تھیلی سونپ دی جاتی ہے۔ ہر زندہ انسان یہ 24 گھنٹے کی تھیلی جو اسے دوسرے انسانوں کے مساوی ملی ہے اپنے بہترین مفاد میں استعمال کر سکتا ہے۔ اسے ضائع بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس معاملے میں انسان کو اپنے مفاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی طلب زیادہ ہے، اس کی رسد غیر لچکدار ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ ہر کام کسی نہ کسی وقت پر ہوتا ہے۔ ہر کام اور ہر سرگرمی کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے پاس وقت کو بہتر استعمال کرنے کے وسائل بھی کم ہیں۔ اسے ہمیشہ قلت وقت کی شکایت رہتی ہے۔ وہ بہت سارے کام فرصت کے اوقات میں کرنا چاہتا ہے، مگر یہ زندگی ہے کہ اس میں اسے فرصت کا کوئی لمحہ میسر نہیں آتا۔ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر الجھا لیا ہے کہ اب اسے فرصت تو صرف قبر ہی میں ملے گی، لیکن وہ قبر کے معاملات پر غور ہی نہیں کرتا۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھے، جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزارے، تو بہت سارے کام اس احساس کے باعث قوت عمل پیدا ہونے کی وجہ سے پورے ہو جائیں گے۔ وقت کو دولت اور سونا کہنا بھی وقت کی ناقدری ہے۔ دولت اور وقت دونوں حضرت انسان کے لیے نعمت ہیں۔ دولت ظاہری چیز ہے، یہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتی ہے، لیکن زندگی میں 24 گھنٹے ہر انسان کو ایک مساوی ملتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس جو زندگی ہے وہ آج کی زندگی ہے۔ آج کل ہم نے دفتر اور کاروبار کے اوقات کو ہی اصل زندگی سمجھ رکھا ہے۔ زندگی اس سے کافی زیادہ ہے جو دفتر سے باہر گزرتی ہے۔ ہم میز، کرسیوں، فائلوں، نوٹس، خلاصوں، رپورٹوں، نفع، سیٹ، افسر اور صاحب کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری مصروفیات محض انہیں خوش رکھنے کی حد تک رہ گئی ہیں۔ ہم نے ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ ہمیں وقت کے بارے میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔